ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. عید الفطر کی جب صبح ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہا بہم ملائکہ، فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں. ما جزاء عبیدی یوفى عملہ، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، جو آدمی اپنی محنت پوری کر لے تو اس کا اجر دینا چاہیے. تو اللہ فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں عبیدی و امائی قبو فریضاتی، وہ بندے وہ بندیاں جنہوں نے میرے فرض کردہ فریضوں کو پورا کر دیا. مجھے میری عزت کی قسم ہے، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، یا بعض روایتوں میں وارتفاع مقامی، 4 قسمیں کھائیں. وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، وجلالی، اور مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اور وکرمی، اور مجھے میرے کرم کی، مجھے میری رحمت کی قسم ہے، اور مجھے قسم ہے علو بمکانی، مجھے اپنے اونچے مرتبے اور مقام کی، کہ قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. عید کا دن یوم الجائزہ کہلاتا ہے، عید کا دن یوم الجزا کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں جو بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے وہ اصل میں کس لیے باہر آ رہے ہیں؟ اصل میں وہ گھر سے باہر آ رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی کمیوں کو معاف کروانے کے لیے وہ میدان میں جمع ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کھلے آسمان تلے ادا فرمایا کرتے تھے کہ ایک ثبوت ہوتا تھا کہ مسلمان تو ایک جمع غفیر ہے جو کھلے آسمان تلے اے اللہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ صحیح ادا نہیں کیا، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے. اللہ کے سامنے عجز و انکسار کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنی کمیوں کی معافی مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے. دیکھیں، فجر کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں لیکن اصل میں جو ہم اٹھتے ہیں وہ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن ہم لوگ ایک یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ بس چونکہ فجر پڑھنی ہے، بس اس نیت کا ذہن میں استحضار نہیں رہتا، اس نیت کی ذہن میں پختگی نہیں رہتی. تو یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھی دل سے یہ سمجھوں، اور آپ جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں وہ سب لوگ دل سے سمجھیں کہ ہم یہاں اللہ سے مل کے معافی مانگنے آئے ہیں. رمضان میں انفرادی معافی مانگتے رہے، کبھی سحری میں، کبھی افطار میں، کبھی پہلے عشرے میں، کبھی دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، شب قدر کے اندر وہ ہم انفرادی طور پر اللہ سے معافی مانگتے رہے. لیکن آج ہم اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ہم اجتماعی طور پر اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کو معافی مانگنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں. کہ ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. حج کے اندر جب سب کو جمع کرتے ہیں اور کھلے میدان عرفات میں لاکھوں لوگ جمع ہیں
وہاں پر بھی کہا کہ مجھ سے معافی مانگو، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نصیحت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ لوگ کیسے آپ کے تابعدار بن رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ سے معافی مانگی۔ کس طرح؟ آپ اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ نے ہم کو جو کھلے میدانوں میں جمع کیا ہے، اجتماعات میں جمع کیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے اللہ سے معافی مانگیں، کہ اللہ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے اور ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے والے بہت پسند ہوتے ہیں، بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پہ، ہر مقام پر، ہر خاص موقع، ہر خاص شخصیت، چاہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم ہو یا آدم ثانی حضرت نوح ہو یا خود آدم علیہ السلام ہو، ان کی بھی جو دعائیں ہیں ان سب کے اندر معافی مانگی گئی۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو دعائیں مانگی۔ لا الہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگ رہے اس کے اندر بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے جب دعا مانگ رہے تو یا نوح انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تو اچھا عمل نہیں ہے، اس کے عمل تو اچھے نہیں ہیں، تم اس کے لیے دعا کیسے مانگو گے؟ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ نوح علیہ السلام سے لے کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جو عمل سکھایا وہ معافی مانگنا سکھایا۔ تو رمضان کا بہترین عمل معافی مانگنا ہے۔ کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے مغفرت نہ کروائی تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اگر انہوں نے رمضان میں معافی نہ مانگی اللہ تعالیٰ سے تو ان کی ناک خواہ قانون ہو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل کی بددعا پہ آمین کہا کہ اگر اس مہینے میں معافی نہ مانگی، اللہ کو معافی مانگنے والے بڑے پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے لے کے آؤ اللہ کا عذاب۔ اور حارث ابو سفیان ابن حارث، یہ وہ مشہور ابو سفیان نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہے، تو یہ حارث ان تایا کا بیٹا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی اور حرم کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سمجھایا اور بہت چیزیں بتائی۔ جب بہت چیزیں بتائیں تو اس کے بعد یہ حارث، یہ ابو سفیان ابن حارث یہ آیا ہے اور آ کے کہنے لگا محمد بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہو کہ آپ چڑھ جائیں آسمان سے سیڑھی اترے اور آپ چڑھ جائیں آسمان کے اوپر، اور آسمان کے اوپر سے آپ ایک کاغذ لے کر آئیں، اس کاغذ کے اوپر اللہ نے لکھا ہو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے، اور 4 فرشتے اس کے ساتھ اترے اور گواہی دیں کہ اللہ نے خود لکھا ہے، اور نیچے اللہ تعالیٰ کے دستخط ہے، اے محمد میں پھر بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ استغفر اللہ، اے محمد میں تجھے پھر بھی پیغمبر نہیں مانوں گا۔ اتنا سرکش آپ علیہ السلام کا دل کٹ گیا۔ آپ فتح مکہ کے لیے آئے تو ابو سفیان ابن حارث اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہ آیا ہے، وہ آئے ہیں اور آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ چیلنج کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھائیں، تو اللہ فرماتے ہیں محمد میں ان پہ عذاب تو نازل کروں، لیکن بات یہ ہے کہ جب کعبہ میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پیغمبر کے مخالفت میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے تیرے اسلام کی ضرورت ہے، جس اسلام کے پیچھے ابو جہل کے دروازے پر 300 مرتبہ رسالت گئی ہے، وہی پیغمبر کہہ رہے مجھے تیرے اسلام کی ضرورت ہے۔ کون ہے؟ آپ کے چچا کا بیٹا، اس کے ساتھ آپ کی پھوپھی کا بیٹا بھی، ایک اور انسان
حضرت بعد میں اسلام قبول، حضرت ام سلمہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ آپ کے چاچا کا بیٹا ہے، آپ کے تایا کا بیٹا ہے، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف فرما دیں، ہاں ان کو یہ کہہ دیں کہ بعد میں میرے سامنے نہ آنا۔ حضرت ام سلمہ نے سفارش فرمائی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ آئے، کیوں دل کے اوپر زخم ہے، رسالت کے دل پہ زخم ہے، لیکن اللہ فرما رہے میں ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا بہت بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کے لیے اللہ رب العزت نے عید کی نماز کو ہم سب پہ واجب کیا کہ سب جمع ہو جاؤ، اور سب جمع ہو کے کھلے میدانوں میں اکٹھے ہو اور وہاں مل کے اللہ سے معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر مجھ سے رقت و زاری سے مانگو، پھر خطبہ پڑھو۔ یہ ایک عمل ہے کہ جس عمل کو جب تم کرو گے تو اس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک اجتماعی عمل ہے۔ اجتماعی عمل میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی کمر میں درد ہے، اس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، اللہ کہتے ہیں یار اس میں بوڑھے لوگ ہیں، لو ان کو معاف کر دو۔ اس میں بچے بھی ہیں، وہ معصوم ہیں جنہوں نے زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا، چلو ان کی وجہ سے سب کو معاف کر دو۔ ایک بندہ آواز اٹھا کے کرے گرمی بہت ہو رہی ہے، بڑی لمبی نماز دعا کر رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر شکایتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ بیٹھے نا، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ارے بیٹھا ہوا ہے کسی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جان چھڑانے کے لیے بیٹھا ہوا، ارے بیٹھا ہوا چلو اس کو بھی معاف کر دو۔ کہ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں کسی کو شقی نہیں رہنے دیتا، میں کسی کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، کیونکہ یہ معافی مانگ رہے ہیں، اور معافی مانگنے والے کو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے، میں معافی مانگنے والوں سے، اللہ کہتے ہیں میں معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، اور حضرت زازان ایک بہت بڑے موسیقار، انہوں نے آ کے حضرت ابن مسعود کے ہاتھ پہ توبہ کی اور نیچے، اور توبہ ایسی کی، ایسی معافی مانگی، وہ یعنی کھڑے نہیں ہو پائے تھے، نیچے گر گئے اور رونا شروع ہو گئے، تو حضرت ابن مسعود اس سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ تو یہ زندگی بھر اس نے گانے میں گزاری۔ صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے زمانے میں کوئی گویہ ہو، موسیقار ہو، تو آپ خود سوچیں کہ اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ چیز پھیلانے والا ہو، آج کا زمانہ تو ویسے ہی 1400 سال گزر گئے، اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر وہ شخص جس نے زندگی بھر نہ نماز پڑھی، نہ زندگی بھر روزہ رکھا، شراب اور کباب میں رہا، زندگی بھر ان سب چیزوں میں رہا، لیکن آج وہ رویا ہے۔ ابن مسعود جس کی زندگی اللہ کے نبی کی خدمت میں گزر گئی، وہ بھی رونا شروع کر دیا۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تم جانتے نہیں ہو اس بندے کو؟ کیا یہ تو ابھی توبہ کی ہے نا، ابھی اللہ سے معافی مانگی، ابھی اللہ سے معافی مانگی، تو اس میں کیا کمال ہے؟ فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں اعلان غور سے سنو، میرے فلاں بن فلاں بندے نے فلاں علاقے میں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آج ہم سے معافی مانگی ہے، اس معافی کی خوشی میں تم سب خوشی مناؤ۔ یہ اللہ کو اپنے سے معافی مانگنے والے کتنے زیادہ پسند ہے کہ فرشتوں کو کہتے ہیں عبادت چھوڑ دو، دعائیں مانگنا چھوڑ دو سب، بلکہ ان کی توبہ معافی کے اوپر خوشی مناؤ۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی گہرائی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اتنی گہرائی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کی معافی کا انتظار فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے تو انتظار کرتا ہے چلو یہ معافی مانگ لینا تو چلو اس کو یہ چیز دے دوں گا۔ تو باپ کی محبت، ابا کی محبت اور ابا کی محبت کے سامنے کیا ہے؟ عشق مولا کہ کموز لیلا بود بہر الفت۔ اللہ کی محبت دنیا کے انسانوں کی محبت کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک قطرے کے سامنے سمندر ہوتا ہے، کہ بہر اولا بود، کہ وہ جو سمندر ہے وہ اتنا بڑا ہے اس قطرے کی نسبت۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا معافی اور دنیا کی تلافی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس حیثیت سے اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتے یہ مولوی صاحب ہے، اللہ نہیں دیکھتے یہ رشوت خور ہے،
اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ جھوٹ بول کے کماتا ہے. اللہ دیکھتے میرا بندہ آ گیا, جھولی پھیلائی ہے, لاؤ لاؤ لاؤ, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. میرے عزیز دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں عید کی نماز کے لیے, اس کا مقصد اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. دل سے نیت کر کے بیٹھے تو اللہ رب العزت اور قرب عطا فرماتے ہیں. اور معافی مانگنے کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارا حل نہ ہو. کہتے ہیں جناب یہ تو بس اوپر کی باتیں ہیں, اپنے مسئلے تو اپنی جگہ پر قائم ہیں. ہمارے مسئلے, ہمارے مسائل, ہماری چیزیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کے پاس لوگ آتے ہیں. حضرت عمر آئے, حضرت عمر کے پاس ایک صحابی ہے, یا عمر میری دکان نہیں چل رہی, کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. تمہاری مال کے ذریعے سے اللہ مدد فرمائے گی. اور بے شمار واقعات ہیں. خیر, میں یہاں پر صرف فضیلت اور فوقیت بتانے کے لیے, تاکہ ہمیں اس موقع کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ جب بھی ہم عید کے لیے جمع ہوں, جب بھی ہم اگر کسی جگہ پر صلاۃ الاستسقاء کے لیے جمع ہیں, سب لوگ جمع ہیں, حج کے لیے جمع ہیں, عمرے کے لیے جمع ہیں, بنیادی چیز وہاں پر اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو آج ہم یہاں پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور اپنے دل میں نیت رکھیں, یہی نہیں کہ نماز کے بعد جو دعا کریں گے اس میں ہم معافی مانگیں گے. معافی مانگنے کے لیے ابھی بیٹھے, وہ تو بعد میں دعا کریں گے, دعا کے اندر ہم سب چیز مانگیں گے, لیکن ابھی دل میں نیت کریں, اللہ جی اب سب ہم بیٹھے آپ سے معافی مانگنے کے لیے. ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے, ہمارے روزے کو نہ دیکھیے, ہمارے اعتکاف کو نہ دیکھیے, ہماری تراویح قرآن کو مت دیکھیے, اس میں جو کمیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو نہ دیکھیے. بس دل میں نیت کریں کہ اللہ جی آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.